نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العظيم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلى الله الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں حضرت السلام وصل الکرام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقے رفیع میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم. طیبان صحیح افضل مقتدی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں مبارک بڑھائی. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے توڑ جانے والے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. رکن شامی سے کٹی وحشت شامی غربت. آؤ دودھ شہ کونین کا دریا دیکھو. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے زائرین حرمین طیبین کا قافلہ پوری نورانیت کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ رب العزت صحیح العقیدہ اور صحیح العمل حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے. ہمیں بھی یہ سفر سعید نصیب فرمائے. درود تاج کا سید الثقلین گزشتہ جمعہ میں آج کا عنوان ہے نبی الحرمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمہ مکتوب مرفوع منقوش مشفوع فی اللوح والقلم سید العرب والعجم. اسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم جمیل الشیخ صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمراد مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہى مقامہ. قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب موجودہ والموجود مقصودہ والمقصود مبعوث سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العالمین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین. حرم کعبہ، حرم مدینہ، سرزمین کعبہ اور سرزمین مدینہ دونوں کو حرم کہا
حرم ایک کو کہتے ہیں، حرمین دو حرم کو کہتے ہیں، حرم کعبہ اور حرم مدینہ۔ اللہم صل علی نبی الحرمین، اے اللہ کعبہ اور مدینہ کے نبی پر رحمت نازل فرما۔ یہ ہوا ترجمہ۔ بڑا عظیم نورانی سما مہینہ سعادت سے لبریز ہم پر سایہ فکن ہے۔ کعبہ مکہ، قرآن پاک میں اسے پکا کا با سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا ببکہ تھا، وہ بکہ یعنی مکہ میں، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہاں، مبینات من الہدی والفرقان۔ بکہ کا لفظ بھی کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کعبہ کا لفظ بھی بات نمبر 7 میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا۔ مکہ کا بھی استعمال ہوا ہے، مختلف نام ہے، سب میں عظمت چھپی ہوئی ہے۔ اتنا باعظمت اور اتنا بابرکت مقام ہے، قرآن اس طرح نازل ہے اس کی برکت اور اس کی عظمت پر کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو کوئی بھی حرم کعبہ میں داخل ہو جائے گا اللہ پاک فرماتا ہے وہ امن میں آ جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ آل عمران میں پاک نمبر 4 کی فرسٹ پیج میں آیت نمبر 97 میں من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس گھر میں داخل ہوگا امن والا ہوگا، سکون سے رہے، اور صحیح بھی یہی، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے صفائے قلب کے ساتھ اور ذہن صحیح کے ساتھ اور فکر سلیم کے ساتھ اگر رہیں گے تب، ورنہ سب سے زیادہ جھگڑا وہی ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کی عظمت کا اندازہ بخاری کی اس حدیث سے آپ لگائیں۔ نبی فرماتے ہیں ان اللہ حرم مکہ، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، مکہ کو محترم بنایا۔ لا یعضد شجرتها، وہاں کے درخت کو نہ اکھاڑنا، ولا یلتق نقطتها، اور گری ہوئی چیز کو اٹھانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ولا یختلى خلاها، اور کانٹے وغیرہ بھی، کیلی وغیرہ بھی جو زمین پہ گری رہے اس کو بھی نہ اٹھانا۔ حضرت عبداللہ یا حضرت عباس حضور کے چچا، فقال العباس، کھڑے ہو کر عرض گزار ہو یا رسول اللہ، الا الازخر، ایک گھاس کا نام ہے جس کا نام عربی میں ازخر ہے، عرب والے اسے ازخر بولتے ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ازخر گھاس کی اجازت دی جائے، نبی نے کہا کیوں؟ کہا فإنه لبيوتنا وقبورنا، اس لیے کہ وہ گھاس ہمارے گھروں کی، جسے یہاں آپ ٹین شرٹ وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں تو اسے گھروں میں کام آتے ہیں اور قبروں میں کام آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا الازخر، جا تجھے اور اس بنیاد پر ازخر گھاس کی اجازت ہے۔ ہم صرف حرم کعبہ پر بحث کریں گے، دوسرے ٹاپک پر نہیں آئے، توجہ دیجیے گا۔ آپ کا اندازہ لگائیے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کا مقام، تفسیر ابن کثیر کی اور جامع ترمذی کی روایت سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو بڑی حسرت سے کعبہ کو دیکھ کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے کعبہ تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اشک بار آنکھوں سے
آپ نے دیکھتے ہوئے فرمایا تھا اچھی طرح تجھے معلوم ہے کتنا پیار کرتا ہوں، اللہ کا حکم اور لوگوں کی اذیت اور ستانے کی وجہ سے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھے جانا نہ ہوتا تو میں کبھی فون کرنا چاہتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک مومن کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کی عظمت سے اعلیٰ۔ میں اب جو کمپیئر کر کے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں کی کیلی نہیں اٹھا سکتے، وہاں کے گھاس پھوس، وہاں کی گری ہوئی چیزوں کو نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ سوچئے کہ جب وہاں کی گری ہوئی چیز انسان یا اشرف المخلوقات نہیں ہے، اس کو نہیں اٹھا سکتے، اور نہ اٹھانے کی صرف وجہ یہ ہے کہ اسے حرم کعبہ سے نسبت حاصل، حرم کعبہ سے عظمت اور نسبت حاصل، اس لیے نہیں اٹھا سکتا۔ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جب یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتے تو اصل میں سورہ آل عمران کا آیت نمبر 97 پر غور کر رہا تھا کہ من دخلہ کان آمنا، جو کوئی بھی حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ جب وہاں گھاس پھوس کو امن و سکون ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو داخل ہوگا تو کیسے امن میں نہیں ہوگا؟ بس افسوس یہ ہے کہ آج یزیدیت نے اپنے ہاتھ میں دوجی لے لیا ہے، تو آج حرم کعبہ کے احترام و تقدس کو پامال کیا جا رہا۔ جس سرزمین کے گھاس پھوس کا اتنا احترام تھا، وہاں کی کاڑیوں کا احترام تھا، کیلے کا احترام تھا، پتھروں کا احترام تھا، آج وہاں انسانوں کا احترام نہیں ہو رہا۔ ظلم و جبر، بم بلاسٹ وغیرہ کے منصوبے کیے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری فکری یا ہماری سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، احترام کعبہ کو پامال کرنے کا نتیجہ، کعبہ کی عظمتوں کو پامال کرنے کا نتیجہ ہے۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ میں کعبہ اور مدینہ دونوں کی چند حدیثیں اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر آپ حرمین کے بعد نبی الحرمین کا تصور آپ کریں۔ اللہم صلی علی نبی الحرمین، اے اللہ حرمین کے، حرم کعبہ اور حرم مدینہ کے نبی پر درود نازل فرما۔ اور جانتے ہیں بہت ہمیشہ خوش ہو جائے گی خدا کی قسم، میں سورہ نوح جب بھی پڑھتا ہوں نا کتنا مزہ آتا ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے ایک لکڑی کو کشتی بنایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور اس پر جو ہے جانور وغیرہ جو بھی سوار ہو گئے تھے، وہاں 40 دن تک کنٹینیو زمین سے بھی بارش، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی پانی جو آ رہا تھا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، دونوں سے پانی اتنا کہ پہاڑ سب کو ڈبو دیا تھا۔ لیکن جو اس کشتی پہ سوار ہوا، کشتی کو بھی اللہ نے بچایا اور سوار ہونے والے کو بھی اللہ نے بچایا۔ جانتے ہیں کیوں بچایا تھا؟ وہ صرف اس لیے کہ اس کشتی کو نوح سے نسبت حاصل تھی، نوح علیہ السلام سے نسبت حاصل تھی، تو پہاڑ کیا، زمین کیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبو نہیں سکتی۔ اور ایک کنعان کا سگا بیٹا اس کشتی یعنی نسبت کا احترام نہیں کیا، فکان من المغرقین، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو دی۔ دیکھا یہ سب سوچ کے بعد آپ ذرا توجہ دیجیے گا کہ حرم کعبہ اور حرم مدینہ کو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے نسبتوں کے حوالے سے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے آپ ہمیں بتاؤ، بڑا مزہ آئے گا اور پوری مسکراہٹ کے ساتھ آپ زندگی گزاریے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کبھی بھی کمپلیٹ توصیف مصطفیٰ کرنے کا عقیدہ نہ رکھنا کہ ہم نے توصیف مصطفیٰ کمپلیٹ کر دی، نہیں، خالق نے مصطفیٰ کی توصیف کی ہے تو اب کمپلیٹ کا پہلو ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی لا محدود ہے تو اوصاف مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، کمالات مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خوش ہوا کیجیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جو سن کر، جو توحید و رسالت کی عظمتیں سن کر جاتے ہیں آپ، وہ اس کی بات ہی الگ ہے، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا اور کر گزرتا ہے، بعد میں جب رزلٹ معلوم ہوتا
اور اتنی اس کی اہمیت ہے جیسے کہ حدیث پاک میں شہید کو نہیں معلوم کہ شہادت کا کیا انعام ملنے والا ہے، لیکن جب ملے گا تو پھر وہ کہیں گے اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج دیکھا۔ تو کچھ انعامات ایسے ہوتے ہیں کہ ملنے کے بعد پھر حسرت کرو گے آپ۔ ایسے ہی ذکر محمدی کا انعام وہ ہے خدا کی قسم کہ قبر میں جب جاؤ گے تو حسرت کرو گے مت دنیا میں لوٹنے کی کہ یا اللہ پھر مجھے بھیج دے کہ یہ زبان درود مصطفیٰ سے نسبت ہمیشہ کے لیے رکھے، نسبت مصطفیٰ سے ہمیشہ مرطوب اللسان ہو ہماری زبان پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک من دخلہ کان آمنا، جو بھی حرم کعبہ میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا۔ والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن والے شہر کی، امن والے شہر کی، یہ شہر کعبہ کی قسم ہے۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، کون سا امن ہے، کون سا سکون ہے، کون سا چین ہے۔ ایک منظر بتاؤ، جب فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ کے بعد جب سب قیدی میں قید ہو گئے تو اس میں ابو سفیان بھی تھے، ابو سفیان بھی تھے۔ وہ آگے کہا دیکھو میں تو گورنر رہ چکا ہوں محمد اور رحمت للعالمین بھی ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں۔ کفار کو جتنا اعتراف تھا حضور کی رحمت پر، آج مومن کلمہ پڑھنے والے ان پر انگلی اٹھاتے، بڑا افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آگر کے کہا تم رحمت للعالمین ہو، تم جس کو جو کہہ دو گے وہ مان لیں گے، ایسا کرو میں بڑا مطلب عظمت والا، شرافت والا اور یہاں پہ گورنر رہ چکا ہوں، ایسا کرو کہ آپ میرے لیے کچھ خاص انعام، خاص پوزیشن کی بات ایسی جو کہ ایک دم نمایاں طور پر میں ظاہر ہوں۔ کہا بولو کیا ہے؟ کہا ایسی بات کر دیجیے۔ تو آقا نے فرمایا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے کوئی قتل نہیں کرے گا، اسے کوئی نہیں مارے گا۔ ابو سفیان جو کٹر حضور کے مخالف تھے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ مخالف بھی جب جھک جاتا ہے تو نبی سے مل جاتا ہے۔ اسے آپ اپنے کو یاد لینے کی صلاحیت اور لیاقت تو پیدا کرو، قابلیت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد الغابہ فی معرفت تمیز الصحابہ، یہ امام ابن اسیر کی جو 700-800 پرانے بہت ہی آتھنٹک امام ہیں سب مکتب فکر میں، اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے جو بڑی اہم روایت ہے، غالباً آپ نے کبھی سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ اعلان ہو چکا۔ کیا اعلان ہو چکا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ سورہ منافقین کا آیت نمبر 9-10 میں آپ دیکھیں جا کر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ آپ ہم سے پوچھتے ہو یار ان کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں، ان کے لیے دعا کرنا یا نہیں، ہم سے مت پوچھو۔ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ نبی کا جو دشمن ہے، اے حبیب آپ بھی دعا کرو گے ان کے لیے تو میں بخشوں گا نہیں۔ نبی رحمت للعالمین، یہ امتی پوچھ رہی ہے پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں، پیارے آپ شریعت سے دور نہیں جا سکتے، الگ نہیں ہو سکتے نبی سے۔ اللہ فرماتا استغفرت لهم او لا استغفرت لهم، آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں سواء علیہم، ان پر برابر ہے، ایکول ہے، برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ اور نمبر 10 میں استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اپنے دشمن کے لیے، گستاخ رسول کے لیے دعائے مغفرت کریں گے ہم بخشنے والے نہیں۔ نبی کو ستانے والے، نبی کی دل آزاری کرنے والے، یہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے قرآن میں۔ اور ایک اور ڈکلیئر سنیے، یہ کعب بن زہیر ہیں، ان کے بارے میں شوٹ وارنٹ کا اعلان ہو چکا ہے، ڈکلیئر اعلان ہو چکا تھا نبی کی طرف سے۔ اتنی مطلب یہ کہ شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، اور نبی کی ہجوم میں، نبی کی توحید میں، مذمت میں بہت سارے اشعار لکھے تھے۔ نبی تک یہ جب بات پہنچی تو آقا نے اعلان کر دیا من لقی کعبا فلیقتلہ، جو کوئی بھی کعب کو پالے گا اسے شوٹ کر دے، اسے مار دے، قتل کر دے۔ تو خدا کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ آپ کوئی صورت نہیں ہے ان کے بخشے جانے کی، کوئی صورت نہیں، نبی کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا تھا کہ کوئی صورت نہیں ہے ان کے زندہ رہنے کی۔ ارے باپ رے باپ، اتنا بڑا اعلان ہونے کے باوجود، روایت دیکھیں بڑی لمبی روایت ہے، میں جلدی سے بولتا ہوں، وہ اچانک مصطفیٰ کے پاس میں آ کر بیٹھ جاتا، اچانک گھوڑے کو یا جس پر وہ آئے تھے سوار ہو کر کے وہ مدینہ کے دروازے پر باندھ دیتے ہیں کہیں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہیں، صحابہ آپ کے آزو بازو میں بیٹھے ہیں گھیر کر کے، سبحان اللہ، اور نبی کے پاس آ جاتے ہیں، اور نبی جب چہرہ کہتے ہیں تو
کون ہو تم؟ حالانکہ سب جانتے ہیں نبی. جیسے کہتے میں کعب ہوں. اچھا تم وہی کعب ہو؟ ہاں یا رسول اللہ وہی کعب. اس سے پہلے کہ ابو بکر صدیق نے سن لیا تھا, ابو بکر صدیق مارنے کے موڈ میں بھی تھے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے میرے خلاف کچھ کہا ہے؟ تو آپ غور کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جملہ کہا تو یا رسول اللہ جو کچھ کہا ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے, لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں. عربی کا جملہ مصرع سنیے, والعفو من کا معمول او کما قال. اس کا معنی ہے سرکار میں نے جانا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار معاف کرنا آپ کا مقصد نظر ہے. معمول یعنی آپ آرزو کرتے ہیں کہ کوئی معافی مانگے کہ میں معاف کروں. سرکار بس اس تصور میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو آقا نے معمون من اللہ, معمون کا لفظ اعلان فرمایا, علمان کا لفظ اعلان فرمایا. دیکھ رہے ہیں کیا ہے, ابھی بھی موقع ہے ہمیں اور آپ تمہیں. اگر تم نے کسی بھی زاویے سے انگلی اٹھائی ہے, کسی بھی زاویے سے, قلم سے, زبان سے, تحریر سے, اداؤں سے, حرکتوں سے, سوچ سے, فکر سے, کسی بھی زاویے سے, تو اللہ ضرور جانتا ہے. وہ صدق دل سے رسول کی بارگاہ میں جھک جاؤ, ورنہ خدا کی قسم بہت بڑی رسوائی ہونے والی, بہت بڑی رسوائی ہونے والی. تم نہیں جانتے گناہ گاروں کو رب بخشے گا یہ طے ہے, لیکن نبی کے گستاخ کو رب کبھی نہیں بخشے گا. یہ اعلان کر دیا, ڈکلیئر کر دیا. لیکن جھک جاؤ گے تو نبی نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے. جھک جاؤ. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی کو نسبت حاصل ہے, حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کو نسبت حاصل ہے. پتھر سے اونٹنی, قرآن کہتا ہے آج ناصت اللہ ہے آیتن, یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے. لوگوں تم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا, قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا. معجزہ کے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم نوح کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنانے کے لیے نوح علیہ السلام کو کہا, اور کہا ارکب معنا, کہو کہ جو کوئی تو تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا وہ سب بچے گا, یہاں تک کہ جانور بھی سوار ہوگا تو بچا لوں گا. اللہ پاک نے ان کشتی کو بھی فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. سورہ قمر میں دیکھیں کہ ہم نے نوح کی کشتی کو اپنی نشانی بتایا. ہم نے نوح کی کشتی کو اپنی نشانی, خدا کی نشانی. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, ہے کوئی اس نشانی سے عبرت پکڑنے والا, ہے کوئی اس نشانی سے وعظ اور نصیحت پکڑنے والا. قرآن کی آیت کریمہ ہے, سورہ قمر پارہ نمبر 27. کہنا یہ ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک آئے آپ, جتنے بھی معجزات کے پہلو ہیں ان تمام انبیاء کرام سے ریلیٹڈ, وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نسبت اور اپنی شان قرار دیا, اپنی آیت, اپنا شاعر قرار دیا. اب سورہ حج کی ایک آیت کریمہ سنی, اللہ سبحانہ فرماتا آپ جو قربانی کے لیے جانور لائے ہوں گے یا لائیں گے, وہ قربانی کا جانور جانتے ہیں آپ اسے مار نہیں سکتے, آپ اسے پیٹ نہیں سکتے, آپ اس کو کھانے پینے یا اس کی دیکھ ریکھ میں قربانی کرنے سے پہلے جتنی محبت کریں گے خدا وحدہ لا شریک قبولیت میں اتنا ہی موقع آپ کو عطا کرے, جتنی محبت کریں. چنانچہ سنیے اللہ پاک فرماتا میں یعظم شعائر اللہ, یہ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی جو کوئی بھی قربانی وغیرہ کے جو جانور ہے اس کی تعظیم. آپ بتائیے جانور ذبح کرنے کے لیے آپ لائے ہیں, اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے اگر یہ اس کی تعظیم کرو گے, کیوں تعظیم کرنا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے وہ جانور تیرا نہیں, وہ میری نشانی ہے, وہ میری نشانی ہے. جانور میری نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری رضا کے لیے تم فصل لربک وانحر, اس پر عمل کرنے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے, قربانی صرف قرب الہی کے لیے کرنے کے لیے لائے ہو تو وہ میری نشانی ہے. اور میں کہتا ہوں میں یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. دنیاوی تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو, نماز پڑھو, حج کرو, زکات دو, یہ ظاہری تقوی حاصل ہوگا. لیکن دل کو اگر متقی بنانا چاہتے ہو تو وہ جانور جو قربانی کا تم لائے اس کا ادب کرو, اس کی تعظیم کرو, میں دل کا متقی بنا دوں گا. جانور کی تعظیم سے دل کا تقوی, کشتی پر بیٹھنے سے خدا کی نشانی کی تعظیم, اونٹنی کا ادب کرنے سے خدا کی نشانی کی تعظیم, خدا کی خوشی, خدا کی رضا. کتنے نبیوں کی بات لاؤ,
कितने लफ्ज़, ए मूसा अपने जेब में हाथ डाल और निकाल। नहीं, आप हम कहें तो ये दीवाने, कुछ है नहीं जेब में, डालने का है, नबी है, अल्लाह का हुक्म है। अदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैदा, खाली हाथ डाल, निकलेंगे चमकते हुए दबकते हुए। अरे बाप रे, लिनुरियक मिन आयातिल कुबरा, ये आयत कुबरा है, अल्लाह की निशानी है। कमाल है, तमाम निशानियों को अब एक तरफ रख दो। सबका कुरान में जिक्र है, ये भी नहीं कहना अरे हमें तो मोहम्मद पर ईमान लाए। कुछ लोग जब फंसते हैं ना, पता नहीं एकदम उल्टे पैदा हुए, खाली भागने ही की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र करके एक ज़हन दे दिया है, भागना मत। मैं सब की ताज़ीम के हवाले से, निस्बतों के हवाले से एहतराम की बात कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि कुल कमालों के मस्तर मोहम्मद अरबी की बारगाह को समझ सको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सको। हुस्न यूसुफ लो, दमे ईसा लो, यद बैज़ा मूसा का यद लो, जितनी भी खूबियों को तुम अपनी निगाह में रखे हुए हो और नॉलेज में, सेंस में आए हुए हैं, वो सारी अजमतों को हम कहते हैं कबूल करो। जानवर की ताज़ीम करो, मैं खुश होऊंगा, दिल का तकवा दूंगा। लेकिन सुनो, मोहम्मद अरबी से रिलेटेड बात की जब ताज़ीम करोगे तो क्या बना दूंगा? दिल का तकवा नहीं, तुझे भी मुअज़्ज़म बना दूंगा, मुअज़्ज़म बना दूंगा, यानी अब इस लायक बना दूंगा कि तेरी भी ताज़ीम होगी, तेरी भी ताज़ीम होगी। चुनांचे अब सुनिए रिवायतें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब समझते नहीं, इसीलिए अरे किसी भी चीज़ की आप अहमियत समझेंगे नहीं, किस चीज़ से आपको एलर्जी है, बस खाते रहेंगे, फिर बाद में जाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। समझ बूझ करके जिंदगी काटते हैं। ऐसे ही नबी को भी समझ करके समझिए नबी को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह गुमराही कभी भी आपके आजू बाजू भी नहीं भटक सकती। अरे कांटा भी चुभेगा तो आपको लगेगा कि मुस्तफा की मोहब्बत की कोई चीज आई है, कांटा भी चुभेगा तो आप जानते नहीं। उसने यूसुफ से जब उंगली कटी, कुरान कहता कत्तान ऐदियहुन्ना, कत्तान ऐदियहुन्ना, उसने यूसुफ को देख करके ज़नाने मिस्र में उंगलियां काटना शुरू की, फिर भी ज़बान पर मुस्कुराहट और चेहरे पर मुस्कान थी। मैं सोचता हूँ उंगली जब कटे तो दर्द होना चाहिए, जवाब मिला ये हुस्न, ये आम हुस्न नहीं है, खुदा की निशानी है। और खुदा की निशानी में जब कोई गुम होता है ताज़ीम के एतबार से, तो अल्लाह ताला एहसास को मफकूद कर देता है, फनायत का दर्जा अता कर देता है, फनायत का दर्जा अता कर देता है। तो ये हुस्न जो है, नबी के हुस्न के करोड़वें हिस्से का एक भी हिस्सा उससे भी कम था प्यारे। मुस्तफा के हुस्न को उनके हुस्न में गुम हो जाओ, अरे किसी जोगी जवाल की तुम पर कोई असर नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। लेकिन असर तो पहले करो। अब हालात से क्यों मुतासिर हो, हालात को मुतासिर कर दो इंशाअल्लाह। आप मुतासिर मत हो, मुअस्सिर बनो। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं इससे पहले कि आप रिवायतें भूल जाऊं, बुखारी शरीफ की एक रिवायत सुनिए, करीब 4000 के पास है ये रिवायत, 6237 में ये हदीस है, 6273 हदीस नंबर है, मेरे पास मौजूद है। हदीस बड़ी अच्छी है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हदीस है। एक शेर पढ़ा था शुरू में मैंने, तैयबा ने सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात पढ़ाई। कुछ लोग आकर के इमाम अहले सुन्नत के सामने एक सवाल किया कि काबा अफजल है या मदीना अफजल है, काबा अफजल है या मदीना अफजल है। ये क्वांटिटी वाला दिमाग था कि काबा में 1 लाख का सवाब मिलता है, मदीना में 50 का सवाब मिलता है, तो 50 कम है। उसको नहीं मालूम कि इंडिया का 1 रुपया सऊदी अरब में नहीं चलता, लेकिन वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 17 रुपया हो जाता है। तो काबा और मदीना में यही मसला है, कंपेयर आप अगर करेंगे तो यही मसला है कि काबा की करेंसी मदीना की करेंसी से कमजोर है। तवज्जो दीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो हदीस सुनिए, बुखारी की हदीस पाक। नबी फरमाते, अच्छा फरमान में अगर हो तो एक पहलू ये था कि उससे नौइयत निकल सकती, क्वालिटी निकल सकती थी, लेकिन फरमान नहीं है, दुआ है। और दुआ उसे कहते हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसलिए कि नबी आखिर ज़मां की दुआ है, नबी आखिर ज़मां की दुआ है। दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मदीनता कमा हब्बता मक्का औ इश्तद्दा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी का ये जुमला कि ए अल्लाह मुझे मदीना से भी उतना ही प्यार देना, मदीना को भी मेरे दिल में मदीना की भी उतनी ही मोहब्बत बैठाना।
मदीना को भी उतना ही महबूब मेरे दिल में रखना जैसा कि तूने मक्का को रखा। अब इतना से पढ़ लेते हैं यहूदी जहन वाले, तो कहते देखो दो भी बराबर है, ठीक है, लेकिन आका आगे फरमाते हैं इश्तद्दा, जुमले पे गौर करें, शदीद बोलते हैं बस कंपेयर करें तो ज्यादा को, लेकिन इश्तद्दा बोलते हैं बहुत ज्यादा को। ए अल्लाह मदीना की मोहब्बत काबा की तरह डालना, आगे फरमाते हैं या काबा से ज्यादा मदीना की मोहब्बत डालना। कुछ समझे? हम लोग मदीना मदीना करते हैं, अरे क्या लेकर बैठे, वो म्यूजियम है, वो कहीं पे जाते हैं वहां कहीं पे करते हैं। अरे उल्टे मत बोलो ऐसे जुमले, क्योंकि ये बोल भी तुम्हारी लिखी जा रही है और मैं नहीं, किराम कातिबीन लिख रहे हैं। नबी की ये दुआ सुन, बुखारी शरीफ में है, रफ़े यदैन बुखारी में है, 20 रकात के 18 और 11 रकात बुखारी में है, बस यही में तुम्हें बुखार है। ये हदीस सुनो, नबी कहते हैं अल्लाह मदीना से मोहब्बत इतनी फरमा जितनी काबा से, या अल्लाह काबा से ज्यादा मोहब्बत डाल दे, काबा से ज्यादा मोहब्बत डाल दे। फिर भी हम कहते हैं इमाम की ज़बान में हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे, मोहब्बत करते हो नबी से तो मोहब्बत करो इसलिए कि इस काबा को मुस्तफा से निस्बत हासिल है, इस काबा को नबी से निस्बत हासिल है। नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, वो काबा था, नंगे वहां पर तवाफ होता था, अय्याशियां होती थी, लेकिन मुस्तफा का जमाल नबूवत जब अरब की उस सरजमीन ने देखा तो नंगे नहीं, अब घर में भी कपड़े पहने जा रहे हैं, अब बाहर नहीं, अब घर में भी कपड़े पहने जा रहे हैं। कुल कमालों के मस्तर ने काबा तो था, लेकिन काबा को काबिलियत, काबा को अजमत काबिलियत नहीं मिली थी, मुस्तफा के कदम ने काबा को अजमत अता कर दी है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाए? बात में बड़ा क्वांटिटी में मत जा, नबी पाक के कदम का एहसास कर। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम मैं इसलिए याद फरमा रहा हूं कि मेरे हबीब आपका कदम इसमें है। वन तहिल्लुन, हिल्लुन बोलते हैं हुलूल करने को, चलने फिरने को, घुस जाने को, तशरीफ फरमा होने को, समझ रहे आप? अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर में आप तशरीफ फरमा गए, इसलिए हम इस शहर की कसम याद फरमा रहे, वरना शहर तो शहर था, आपके आने से पहले शहर था, अजमत नहीं थी, आए आप अजमत आ गई। कहां जा रहे हो काबा, कहां जा रहे हो मदीना? लोग बोलते हैं कि मदीना के हरमैन के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना। प्यारे बूढ़े बुजुर्ग नौजवान अपनी अकल को नबी से रिलेटेड होकर के मसला पूछो। ये देखो अबू दाऊद सियाह सित्ता की अजीम किताब हदीस नंबर 4551 में, 4000 नहीं 451 451 में, अच्छा जिल्द अव्वल में सही अबू दाऊद की हदीस पाक सुनी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अचानक गुजर होता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कद नज़रा इला रजुलिन लज़ी कद बसता नहवल काबा, के काबा की तरफ एक शख्स ने थूक फेंक दिया। नोट करना जुमला, ये कोई प्रेमी और निजामी फतवा नहीं है, आपके ईमान का फतवा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मत पूछना फिर कभी मसला। हम मक्का में रहें और बावजू हो तो नमाज पढ़ लो, हम हमारे पीछे इंडिया में रहे बावजू हो, सही उल अमल हो तो नमाज पढ़ लो, लेकिन अगर हम मदीना में रहें और बेवजू हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते आप हमारे पीछे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि नमाज की शर्तें ये आपके नफसानियत और लॉजिक से नहीं, मुस्तफा के बताए से मानी जाएगी। नबी ने जो कहा है वो मानो। नबी ने एक शख्स को देखा कि काबा की तरफ थूक कर दिया है, सिर्फ मसला आप लोग भी जान लो ना, नौजवान गुटखा खाते हो, पहले तो गुटखा नहीं खाना, थूक वगैरह फेंकने का मसला होता, कहीं भी फेंक देते आप, न देखते किबला है न देखते मगरिब है, किधर भी आप फेंक देते। खबरदार खबरदार, आप ध्यान रखना कि उमूमन किबला की तरफ थूक नहीं फेंकना और खुसूसन राइट हैंड की तरफ भी थूक कभी नहीं फेंकना, लेफ्ट की तरफ फेंकना। इसको ध्यान में रखा करो, छोटी छोटी बातें बढ़ जाती हैं। नबी ने जब देखा एक शख्स ने काबा की तरफ थूक फेंका, पता चला कि वो शख्स जो है इमाम था, इमाम था। अब मैं मसला ज्यादा लंबे डीप में जाने नहीं चाह रहा हूँ। इमाम था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त किया तो कहा कि हाँ वो इमामत करते हैं हम सबकी। सारे जितने भी मुक्तदी थे सबको बुला करके कहा, इरशाद फरमाया, अरबी का जुमला सुनो, ला युसल्ली बिकुम अल-आन, हुक्म क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
انہیں امامت سے برطرف کرتا ہوں، یہ تمہاری امامت نہیں کرنا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں صحیح ابو داؤد میں، دیکھو آپ جا کر کے ایک لفظ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ باپ ماں کو بھی ضعیف کہنا شروع کر دو نا، کہیے رہے ہو آپ۔ نبی فرماتے ہیں اسے برطرف کرو امامت سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے زمانے میں امامت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ آج کا ایماندار نہیں، نبی کے زمانے کی بات ہے۔ نبی نے امامت سے برطرف کر دیا، صرف کس لیے؟ کعبہ کی عظمت نہیں کیا تھا، کعبہ کا احترام نہیں کیا تھا، صرف دھوپ پھینکا تھا۔ سوچ، جس نے مصطفیٰ پر قلم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، جس کو قرآن نے پارہ نمبر 2 میں کعبے کا کعبہ کہا ہے، جعل اللہ کا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے میرے حبیب، آپ کے چہرے کو ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ کعبہ بیت المقدس جو ہے آپ کا قبلہ نہ رہے، کعبہ قبلہ رہے؟ چہرے کی بنیاد پر ہم کعبہ کو قبلہ بنا دے رہے ہیں۔ تو جس کعبہ کی طرف تھوک پھینکا تھا اس کو امامت سے برطرف کر دی گئی۔ ارے کعبے کا کعبہ محمد کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھایا ہوگا، زبان درازی کی ہوگی، گستاخی کی ہوگی، تو سوچ 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو توڑنے والی حکومت، سوچ مصطفیٰ کے روضے پر بھی بلڈوزر چلانے کے فتویٰ دینے والے مفتیان، یہ انڈیا کے مفتی نہیں ہے، وہ سعودی عرب کا مفتی ہے، اور آج تک اس پر پابندی نہیں۔ آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ سنیہ جب کم ہوں گے تو ہم فتوے دے دیں گے۔ یہ امریکی ڈالر پر پلنے والی حکومت ہے۔ خبردار خبردار، تم جاؤ تو اللہ کے لیے جاؤ، جاؤ تو رسول اللہ کے لیے جاؤ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ تم جاؤ تو کعبہ کے در و دیوار کے لیے، یا مکہ کے در و دیوار وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں پیارے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، نبی تم سے راضی ہو جائے، اس لیے جاؤ۔ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو، جس حکومت نے میرے ماں باپ کی قبر کو ہم دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کتبے بھی لگے ہوئے ہیں، انڈیا میں روزوں کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، کتبے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ میرے ماں باپ صحابہ کرام کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب عرب کی سرزمین پہ جاؤ، جنت المعلا کو دیکھو تو صرف آنکھوں سے آنسو گریں گے، جنت البقیع کو دیکھو صرف آنکھوں سے آنسو گریں گے۔ ارے ابو ہریرہ تم بس بخاری تک میں رہ گئے، عبد الرحمن مسلم تک میں رہ گئے، سیاہ ستاہی میں تم صرف نظر آ رہے ہو، کعبہ میں تیرا روزہ تھا کہاں ہے؟ اے حسین تیرا روزہ کہاں ہے؟ اے فاطمہ الزہرا تیرا روزہ کہاں ہے؟ تیرے بیٹوں کا روزہ انڈیا کی سرزمین پر چمک رہا ہے، خواجہ تیری نانی کا روزہ کہاں ہے؟ یہ توڑنے والی حکومت انڈیا کے مفتی نہیں، سعودی عرب کے مفتی ہے، نجدی حکومت نے یہ سب کروایا ہے۔ یہ شدت نہیں، یہ محبت ہے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے اپنے حج کو باطل نہ کرنا، جاؤ نبی کی بارگاہ میں رضائے مولا کے لیے جاؤ، کعبہ کے لیے عظمت کعبہ کا احترام بجا لینے کے لیے آپ جاؤ۔ پہلے نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے کیا طلب کرتا ہے، ڈھونڈو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، ڈھونڈو رسول اعظم کی رضا کو، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوگے۔ اسی لیے تو تفاوت آپ کو رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اتنے باکمال ہے کہ باکمال خالق نے اسے باکمال بنایا۔ انڈیا سے تم یاد کرو گے، وہ یاد کرنے کو قبول کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو کوئی بھی محبت سے سلام کرتا ہے میں اسے اس محبت کی بنیاد پر جواب دیتا ہوں۔ محبت سے نوٹ کریں جملہ، سلام تو سب کرتے ہیں لیکن محبت سے سلام کرتے ہیں تو جواب دیتا۔ ایسی محبت پیدا کرو۔ نبی الحرمین، حرمین کے وہ نبی ہیں، حرم کی عظمت تمہارے سینوں میں ہے۔ پاسبان حرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آئینے میں آپ جاؤ۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت نبی الحرمین کی تعظیم و توقیر بنا لانے کی کماحت و توفیق نصیب فرمائے۔ جو کوئی بھی حج کو گئے ہیں مولا حج کے تمام شرائط و ارکان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی سفر سعید کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہندوستان کی حفاظت فرما، امن و شانتی اور یہاں عطائے رسول کے قدمے لزوم میمنت کی برکتوں کو
جاری و ساری فرما دے مولا. جن ظالموں نے اور کافروں نے ظلم و کفر کی آنکھ ڈالی ہے مولا، تو کمزور نہیں ہے، تو طاقتور ہے. اے قوی، اے امین، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، اپنی عطا رسول کی عطا کو دیکھ، قدم خواجہ کو دیکھ. یا اللہ ہندوستان کے مسلمان اور اسلام کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی سیلاب سے ہمارے مسلمان بھائی یا جو کوئی بھی متاثر ہے پروردگار ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اسی غرقابی تو امت محمدیہ کو نہ دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے مولا، یہ سچ ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ عمل صالح کی دنیا میں قائم رکھتے ہوئے پروردگار تیری بارگاہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم ڈھونڈے تیری رضا، تیرے حبیب کی رضا ڈھونڈے، اسی آئینے میں جینا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنتیں نہیں پڑھ سکتے